السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے۔ عنوان کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے دوسرے فریق کو، یعنی جو کفار ہیں، ان کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات عطا فرمائیں۔ سب سے پہلے بات مسلمانوں کی، مومنوں کی ہو رہی تھی، متقین کی، اب کفار کی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، ان بے شک، الذین جو، ان الذین بے شک وہ لوگ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم دو لفظ ہیں، علا اور ہم، علا مطلب پر اور ہم ان سب پر، انذرتہم کیا، انذرتا آپ ڈرائیں، ہم انہیں، انذرتہم کیا آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم انہیں ڈرائیں، یعنی آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ آپ کفار کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہو چکا ہے۔ انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جو بات ماننے کی صلاحیت جس میں ہوتی ہے، وہ اچھی بات کو سن کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایمان ایک اچھی چیز ہے۔ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے جو قوت چاہیے تھی، یہ اس قوت کو کھو بیٹھے ہیں اور یہ ضد پر آ گئے ہیں اور یہ اپنے پچھلے عقیدے پر پکے ہو چکے ہیں، بضد ہیں اسی پر، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راسخ فی الکفر ہو چکے ہیں، یعنی کفر میں اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ اب اس دائرے سے باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ بے شک سمجھا رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، بے شک سمجھایا جا رہا ہو قرآن مجید پڑھ کر، بے شک جو ہے وہ معجزات، نبی کے معجزات دکھا کر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ اتنے بڑے مبلغ کی بات کو بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے، ان کے دل و دماغ میں وہ بات بھی نہیں بیٹھے گی۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ختمہ مہر لگا دی، اللہ تعالی نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، یعنی ان کے دل اور ان کے کان مہر زدہ ہو چکے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے آ چکے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کفار کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اور یہ مہر اسی وقت لگتی ہے کہ جب آدمی وہ حق کو تبلیغ کے ذریعے سے، حق کو معجزات کے ذریعے سے، حق کو دلائل کے ذریعے سے قبول کرنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھا ہو، تو اس وقت اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں کہ اب ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے، اب یہ کبھی بھی حق کو حاصل نہیں کر پائیں گے، حق کی طرف راغب نہیں ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں، ان دونوں آیات میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں، ان مشکل الفاظ کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان پہلا لفظ ہے، بے شک یا ضرور کے معنی میں۔ اگر کسی بندے کو کسی بات میں شک ہو تو اس بات میں اس کا شک دور کرنے کے لیے ان لگایا جاتا ہے۔ کفروا بھی فعل ہے، انہوں نے کفر کیا، کفر یکفر سے ہے،
نہ ماننا یا چھپانا. سواء کا معنی برابر ہے، سواء برابر ہے. اور انذرتہم آپ ڈرائیں، یہ جو شروع میں حمزہ لگا ہوا پہلا حمزہ یہ استفہام کا حمزہ ہے، یعنی کوسچن بنانے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی ہوگا خواہ. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ زرتا، انذرتا پہلا حمزہ تو کیا کے معنی میں، اور انذرتا آپ ڈرائیں، یعنی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. او کا معنی ہوتا ہے، ام کا معنی ہوتا ہے یا، ام جی. اور لم کا معنی ہوتا ہے نہیں. ختمہ کا معنی مہر لگا دی، یہ ماضی کا لفظ ہے یعنی پاسٹ ہے، اس کا معنی مہر کر دی. قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کا معنی ہوتا ہے دل، اور ہم ان کے دل. علا کا مطلب ہے اوپر یا پر، حرف جار ہے. سمعہم، سمعن کان کو کہتے ہیں، اور سمعہم کا معنی ہو گیا ان کے کان، یعنی ان کے کانوں پر. اور جو ہے وہ ابصار، ابصار جو ہے یہ جمع ہے، بصر واحد ہے، بصر کا مطلب آنکھ، اور یہ اس کی جمع ہے ابصار. غشاوہ پردے اور حجاب کو کہتے ہیں، جب کسی چیز کو ڈھانک دیا جائے کہ باہر کی چیز اندر نہ جا سکے اور اندر کی چیز باہر نہ آ سکے، اسے غشاوہ کہتے ہیں. کفر ان سے باہر نہیں نکل سکتا، اور ایمان ان کے اندر اب داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے غشاوہ فرمایا. عظیم بہت بڑا، جسامت میں بڑا یا سختی میں بڑا، تو یہ جو ہے عذاب. تو کفار کی دو برائیاں ہیں، ایک یہ کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے ان کے لیے، اور دوسری ان کی برائی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر آپ مہر لگ چکی ہے. اور لازمی بات ہے کہ یہ نتیجہ ہے ان کی اس ہٹ دھرمی کا جو انہوں نے مبلغ اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے سامنے کی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حق کی اور سچ کی دعوت دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دے رہے تھے. اور جس طریقے پر وہ اور ان کے آباء و اجداد تھے بتا رہے تھے کہ یہ غلط ہے اور اس کی یہ خامیاں ہیں اور یہ باطل اور جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن وہ جھوٹ کو چھوڑنے پر بالکل تیار نہیں تھے اور حق کو قبول کرنے پر بالکل تیار نہیں تھے. جھوٹ کو اپنانے کے لیے انہوں نے مختلف ہیلے بہانے بنا رکھے تھے، اور حق کے اندر مختلف قسم کے انہوں نے عیب اور مختلف الزامات دے کر حق کو چھوڑ رہے تھے. تو جب آدمی کی یہ حالت ہو کہ وہ جھوٹ کی خوبیاں بیان کرنے لگ جائے اور سچ کے عیب بیان کرنے لگ جائے، تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرما دے.